هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو، ان سب کو بتا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے نہیں ہے اس کا معنی، قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اکیلا ہے، تنہا۔ ایک کے بعد تو پھر دو آ سکتا ہے نا، اکیلے والی تو بات ہی نہیں، تنہا، ایبسولوٹ ون، ایک ہی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کے دوران جس بڑے پہاڑ کی پناہ لی جاتی تھی اسے کہا جاتا تھا صمد، یعنی وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ رکھا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، تو یہ اس کو کہا جاتا تھا صمد۔ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، ایسی اس کی شان۔ یہ ہے ٹچ سٹون آف تھیولوجی، یعنی خدا کے ایک ہونے کی کسوٹی۔ جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے، اور خدا کے علاوہ، گاڈ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر سکتا۔ اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا، سب سے زیادہ حیران کن چیز میرے لیے جو ہے، سب سے زیادہ حیران کن چیز اللہ کی کوالٹیز میں، وہ اس کا ہمیشہ سے ایگزسٹ کرنا ہے، ہمیشہ سے ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ باقی ساری چیزیں تو آپ کہیں گے قدرتیں ہیں، لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ایور ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کریشن ایکس نہیلو ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا۔ آپ کے پاس لکڑی تھی، آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا، تو لکڑی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا، اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا۔ اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا۔ تو خالق آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور لوگ بھی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خالق ہیں، جس چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ بال پوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا، یہ لیپ ٹاپ پہ جس پہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے، یہ بھی کسی کی تخلیق ہے۔ لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا، کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا، لیکن خدا نے کریشن ایکس نہیلو کی، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس نے میٹر کو بنا دیا۔ یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے نا، کہ میس اور انرجی کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یعنی میٹر کو، مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا آئنسٹائن E=mc² والی ایکویشن، کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے، میس انرجی میں بدل سکتا ہے۔ یعنی لکڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ اس دوسری فارم میں چلی جاتی ہے انرجی۔ ٹوٹل انرجی ریمینز دا کانسٹنٹ۔ لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی لکڑی کو جلائیں، میس ہے، اس سے آپ انرجی بنا لیں، لیکن وہ جو آگ بن گئی اس سے دوبارہ لکڑی بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایکویشن کہتی ہے پاسبل ہے، لیکن فزیکلی کوئی نہیں بھی کر سکا۔ لیکن خدا کو دیکھیں، روزانہ اربوں ٹن لکڑی بنا رہا ہے، سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے پتے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ وہ کہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے؟ زمین سے لیتا ہے، پھر سورج کی روشنی، وہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے، جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اس سے ہیٹ لے لیتے ہیں۔ خدا تو کر رہا ہے۔ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں، ایک انڈا، اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں، بس توڑ دیتے ہیں انڈا، آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائیں، انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے بیولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس سے بن ہی نہیں سکتی،
انڈا جو ہے مرغی نہیں دینا ہے، آپ نہیں انڈا بنا سکتے. ہاں اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں، مرغی کے نیچے رکھیں، اسی میں سے چوزا نکلے گا. لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیسدار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے، توڑ کے انڈا، اور پھر سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دی جائے کہ اس لیسدار مادے سے ہی چوزا بنتا ہے نا، اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے، تو آؤ اس میں سے ایک چوزا بنا کے بتاؤ. سب ہاتھ اٹھا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے جن، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے سائنٹسٹ مل کے چوزے کی ایک چونچ نہیں کوئی بنا سکتا. اور آپ دیکھیں روزانہ اربوں خربوں چوزے مرغیوں کے نکل رہے ہیں، چیلوں کے، کبوتروں کے، اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے، ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے، ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام، سارا معاملات، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، ہاضمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈے سے چوزا خود بخود نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، جو خود بخود ہو جاتا ہے، تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزا بنا کے بتا دو. تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اس ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو یہ کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بنا دی. تو یہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس جو ہے نا کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے. یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو، یہ تو سائنس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے. یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے، یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جتنا مرضی تباہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائے گی. خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں. یہ کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں. یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا. ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں، ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا. اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں بنا سکتا. اور درخت نکالا ہے حقیر چیز، مٹی حقیر ترین چیز. یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا. ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا. زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جتنی مخلوقات ہوں، زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر، بحر الکائل اور بحر اوقیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک اوشن میں، بحر الکائل میں، ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو 11 افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے. افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 11 ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں. اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہا ہے؟ نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے اور پورا فرمانے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہیلو گائز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ گائز ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اتنا ڈیپلی سے اور اتنا مطلب سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ایسے بھی قرآن باتیں کرتا ہے. کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ہمارے انجینئر صاحب جس ویڈیو پر ہم ریئیکشن کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کے حوالے سے ہی ہم کو تعارف کراتے ہیں اور کیسے کیسے جو بولتے ہیں نا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کی ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے، قرآن میں آئی ہوئی ہے. کہ بہت سے پوچھا کرتے تھے نا کہ اللہ کیسا ہے، تو اللہ نے بتا دیا قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. اور اللہ الصمد، نہ وہ کسی کا سہارا ہے، جو سہارا کے لیے بولا جاتا ہے نا صمد، وہ خود سے ہی زندہ ہے. اور آیت الکرسی بھی ہے ایک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خود سے ہی زندہ، خود کو ہی تھا اور اس دنیا کو تھامے ہوئے خود صرف ایک واحد ایک اللہ ہے. اور جس چیز نے ہم کو بنایا ہے،
اگر ہم لیپ ٹاپ کچھ بھی چیز بنائیں، ہم آپ کو تعارف کرائیں، اس کا انٹرو کرائیں، تو وہی اچھے سے بتا سکتا ہے جس نے بنایا ہے، جس میں اس میں ڈیوائس اچھے سے رکھی ہوئی ہیں۔ اور ایسے ہی قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا۔ اور میرا بھی ایمبرولوجی جو آپ کو فرسٹ ویڈیو پر ہوم پیج پہ مل جائے گا، اور اس میں ہر چیز کا تعارف کرایا ہوا ہے قرآن میں کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، انسان کا مشن، اور ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، کون کون سی مخلوقات ہیں اور یہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں۔ ہر چیز کا جواب قرآن میں ہے۔ اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن ہی کیوں واحد ایک کتاب ہے آسمانی مان لو، تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا، جو سائنس آج پروو کر رہی ہے آسمانوں میں جا کر کے، کہ یہ جو اوربٹ میں ہر چیز گھوم رہی ہیں، تیر رہی ہیں، یہ جو سولر سسٹم پورا ارتھ ہوا، ہر چیز مطلب گھوم رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں ہر چیز، تو یہ سائنس آج بتا رہی ہے۔ اور سورج گھوم رہا ہے، گیلیکسی جو ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو یہ سائنس نے آج بتایا، اور قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ کیوں بتا دیا؟ کیونکہ یہ قرآن ہی آسمانی ایک واحد ایک کتاب ہے، اور قرآن نے بتا دیا۔ جو کرسچن لوگ مانتے ہیں، جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ خود بول رہا ہے کہ یہ اللہ کو گالی ہے جو اللہ کو بیٹا مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے جو بیٹا مانتے ہیں وہ عزت والے بندے ہیں، قرآن میں خود لکھا ہے، وہ پیغمبر میسنجر تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ جو کرسچن لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ اللہ کے نیک عزت والے بندے تھے، نہ کہ ان کے بیٹے۔ تو اللہ نے صاف ہر چیز کا تعارف کرایا ہوا ہے۔ ہماری شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھے گا، اور بھی جو مطلب آپ خود ہی سوچے گا، اتنا مطلب ڈیپلی کون بتا سکتا ہے۔ اب سائنس بتا رہی ہے گوشت پہلے ہوا، ہڈی پہلے ہوا، کیسے انسان پیدا ہوا، تو اللہ نے بتا دیا، اور قرآن میں پہلے بتا دیا کہ گوشت پہلے ہوا ہڈی سے۔ اور ایک سائنٹسٹ کا نام میں بھول گیا، اس نے ریسرچ کری، اس نے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اسٹڈی کری، قرآن کو عربک میں پڑھا۔ خیر اب تو ہمارے پاس بھی ویب سائٹ ہے، ہم پرووائڈ کر دیں گے آپ کو، اور میں لنک ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دوں گا، وہاں میں آپ کو لٹریچر والے جو ہم جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ایسے قرآن باتیں کرتا ہے، تو وہ ہماری ویب سائٹ ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو ایک یہ ٹاپک تھا کہ سائنٹسٹ نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ غلطی نکال رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتا رہا قرآن کہ گوشت پہلے ہوا ہڈی بعد میں، تو قرآن نے پہلے بول دیا کہ گوشت پہلے ہڈی بعد میں، اور سائنس جو آج بتا رہی ہے، بتا خود رہی ہے وہ بھی، کہ ہڈی سے پہلے گوشت ہی بنا ہے انسان کا۔ خیر بات ہے، اور بھی ہیں میرے پاس کہنے کے لیے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گا تو ایسے ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو گائز، آپ لائک اور سبسکرائب آپ کی ہیڈ ہے کہ کرو یا مت کرو، لیکن ایک شیئر اپنے فرینڈس میں ضرور کریے گا پلیز، بس ریکویسٹ ہے یہی میری۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں آپ اپنا بتانا کیسا لگا، اچھا بھی لگا۔ اور ہمارے انجینئر صاحب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اتنی نالج، اتنا مطلب پرفیکشن، ہر بولنے کا طریقہ، اور انجینئرنگ کری ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ بہت سے بولتے ہیں ملا ہے وہ ہے، مطلب بولتے ہیں نا، تو ایسے نہیں ہے، یہ انجینئر صاحب ہیں، انجینئر کری ہوئی ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے، تو ڈگری ہے ان کے پاس بھی، ایسی بات نہیں ہے، انہیں ہر چیز، ہر قرآن، ہر کتاب پہلو ہر پڑھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بولیں گے بھائی یہی کیوں قبول کریں، ہمیں ایسے چل رہا تھا ایسے چلنے دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں آ چکا ہے شرک ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کا معبود بنانا، اس سے دعا کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہاں تک کہ مسلمان لوگ بھی ایسا شرک کر رہے ہیں، درگاہ پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی معافی ہے ہی نہیں، اگر مر گئے تو موت خیر حق ہے، جو انسان جھٹلاتا ہے سچ ہے، تو یہ آنی ہے اور حساب کتاب ہوگا، تو شرک کی معافی ہے ہی نہیں، تو اللہ ہر انسان کو بخش سکتا ہے، لیکن ایک بس شرک واحد ایک ایسا گناہ ہے جس کی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا ہمیشہ، اور اس کو کھال دی جائے گی، ہر چیز مطلب بتایا ہوا ہے، یہ بات ہماری، میں نے بولا تھا نا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ہم کو بس شرک کے گناہ سے بچنا ہے۔ شرک ہوتا ہے کیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بتا دیں گے ہمارے، آپ شارٹ ویڈیو بھی دیکھیے گا، وہ سائنس سے ریلیٹڈ بھی ہے، تو ہم کو بس مین مطلب یہی موٹیو کرنا ہے کہ اپنے فرینڈس کو شرک کے گناہ سے بچانا ہے، جو بنائے ہوئے ہیں معبود، ہم زبردستی نہیں کر سکتے گائز، ہم آپ کو نہیں بول رہے زبردستی، ہم تو پروو کر کے یہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ مانو مت مانو۔ اب بگ بینگ ہے، بگ بینگ نے بتایا کہ جو سائنٹسٹ نے بتایا کہ سائنس کے دوبارہ کہ بگ بینگ تھیوری ایک ایسی ہے، مطلب یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، یہ جدا جدا ہوئے ہیں، تو مطلب ایک پوائنٹ تھا یہ، تو یہ آپس میں پھٹے ہیں، تو یہ بگ بینگ نے پروو کرا ہے سائنس نے، تو سب نے ہاں بھی بھری ہے، اور قرآن نے پہلے ہی بتا دیا، یہ آسمان، کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، یہ ہم نے جدا جدا کیے، یہ ڈیٹیل میں ویڈیو ہو جائے گا، بس میں آج کے لیے اتنا بہت۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنی فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا، لائک اور سبسکرائب آپ کی ہیڈ ہے کا کرو مت کرو، وہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رزق دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔
خیر اپنے فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا. تو آج کے لیے گائز اتنا ہی بہت. پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو پر. تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.